Our next session is about to begin. It's a book launch for the book titled Love in Chakiwada and Other Misadventures, translated by Bilal Tanveer. Our speaker today is Bilal Tanveer and the moderator is Arfa Sayyeda Zehra. Please, Aya. Arfa Sayyeda Zehra is an eminent educationist, human rights activist, culture expert, gender specialist, and social nationalist. She has served as chairperson, National Commission on the Status of Women. Thank you. Thank you. خواتین و حضرات، خواتین و حضرات، دن کے 1:30 بجے ہوں، اردو کی کتاب ہو اور پھر بھی ہال میں اتنے لوگ موجود ہوں تو اردو کا مستقبل بھی روشن ہے اور میرا بھی. میرے ساتھ میرا اعزاز ہے، میرے ساتھ موجود ہیں بلال تنویر. انہوں نے اردو کی ایک کتاب چاکیواڑا میں وصال کا ترجمہ کیا ہے جسے محمد خالد اختر نے لکھا. جب سے میرے محبوب جنرل ضیاء الحق نے اردو کے محاورے کو عربی کے سپرد کیا، اس وقت تک وصال کے معنی صرف یہ ہو گئے ہیں کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن محمد خالد اختر کے وقت تک وصال کے معنی یہ تھے کہ جس سے ملنے کی تمنا ہو وہ مل گیا. محمد خالد اختر کا اپنا تعارف لوگوں سے کم ہے اردو میں. اس ناول کا تعارف بھی بہت کم ہے. 1964 میں لکھا گیا تھا اور 1964 میں کے کچھ ہی دنوں بعد اس کو آدم جی ادبی انعام بھی ملا تھا. اور میرے جیسے ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ محمد خالد اختر جیسا مزاح نگار اردو میں بہت کم ہوتا ہے. وہ لفظوں سے زیادہ واقعات سے اور واقعات سے زیادہ خیال سے مزاح پیدا کرتے ہیں. ایک بڑی عجیب سی ترکیب ان کے یہاں ہوتی ہے. میں انگریزی زبان کی، انگریزی سمجھنے والوں کی، بلال تنویر جیسے انگریزی پڑھانے والوں کی اور انگریزی میں لکھنے والوں کی بے حد ممنون ہوں کہ اب اردو ان کے ترجمے کی مرہون منت رہ گئی. آج کے زمانے کو اگر اردو سے تعارف کرانا ہے تو اس کو یا انگریزی میں لکھنا ہوگا یا اس کا ترجمہ انگریزی میں کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے علم کی جدت نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ اردو بڑی ناقص زبان ہے. آج صبح میری ایک بہت عزیز دوست رومانہ حسین میرے سامنے بیٹھی ہیں. ان سے اردو کے ہجے پر بھی بات ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھیں کہ آکسفرڈ کو الف مدا لکھنے کی بجائے الف واو لکھنا بہتر ہے، چاکلیٹ کو چے الف لکھنے کی بجائے چے واو لکھنا بہتر ہے. تو میں ان سے کہہ رہی تھی کہ مجھے کون روکے گا کہ میں اس کو اوکسفرڈ کہوں، چوکلیٹ کہوں. کیونکہ ہر زبان کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر زبان کا ایک تلفظ ہوتا ہے، ہر زبان کا ایک لہجہ ہوتا ہے، اور اسے باقی رکھ لینے میں، اور لہجے سے میری مراد وہ جو پھر مستنصر حسین صاحب کا اعتراض ہے گنگا جمنی اور راوی اور سندھ، نہیں، یہ لہجہ نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ انگریزی اب سب کی زبان ہے سوائے انگریزوں کے. مجھے لندن جا کے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ گورا اب مہذب شیشہ لگا کے ڈھونڈنا پڑتا ہے. وہاں زیادہ تر ایشیائی آپ کو نظر آتے ہیں، اور یقیناً جب وہ انگریزی بولتے ہیں تو اپنے لہجے میں بولتے ہیں اور وہ قابل قبول ہے.
اگر آپ نے کبھی چینیوں کو انگریزی بولتے سنا ہے، تھوڑے دنوں میں خیر آپ انہیں دیوان غالب پڑھتے سنیں گے سی پیک کے بعد تو آپ کو احساس ہوگا کہ اصل شرط یہ ہے کہ معنی ایک دوسرے تک پہنچ گئے یا نہیں، مفہوم بات کا طے ہو گیا یا نہیں۔ میں بلال کو مبارکباد دیتی ہوں کہ مشکل مزاح لکھنے والے کو، اچھا ہمارے ہاں ایک اور بھی مشکل ہے، میں لفظ تو خالد اختر کے لیے مزاح کا استعمال کر رہی ہوں اور غلطی کر رہی ہوں، ان کے لیے لفظ ہے طنز نگار، ان کے یہاں طنز زیادہ ہے، مزاح کم، اور الحمدللہ ہمارے ٹی وی کا بھلا ہو کہ اب مزاح کے معنی پھکڑ پن کے ہیں، ذلیل کرنے کے ہیں، رسوا کرنے کے ہیں، زبان کو بے آبرو کرنے کے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا مزاح پیدا کیا۔ ایسا مزاح سیاست میں تو پنپتا ہے، پھولتا ہے، مگر ذرا ادب میں اس کی گنجائش ابھی بھی کم ہے۔ بلال اس وقت لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں پڑھاتے ہیں، اور کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی، کوئی 15-16 سال میں نے وہاں پڑھایا، اور میرا یہ افتخار حاصل ہے کہ بلال میرے شاگرد ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلال کی چاہنے والی بیوی مجھے ابھی ملی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے میرے میاں کو ڈانٹیے گا مت۔ میں نے ان سے کہا کہ جب وہ میری کلاس میں ہوتے تھے تب میری مجال نہیں ہوئی، تو اب کیسے مجال ہوگی؟ نہیں، بلال ایک بہت صاحب طرز سوچنے والے نوجوان ہیں، اور ادب کے لیے ایک میرا خیال ہے صرف ادب کا علم ہونا ضروری نہیں ہوتا، ادب کا احساس ہونا بہت ضروری ہے، اور بلال کے پاس وہ موجود ہے۔ بلال، مجھے علم ہے کہ آپ نے کتاب اردو سے انگریزی میں ترجمہ کی، اور اس کے بعد آپ کو اس پروگرام کے لیے جو آپ کو میزبان میں اثر آیا، وہ ہر انگریزی کا اردو میں ترجمہ کرنے کو تیار ہے۔ اس لیے آپ سے جتنی گفتگو ہے وہ اردو میں ہوگی۔ آپ اپنے متعلق کچھ کہنا چاہیں تو خود کہیے، میں درمیان میں نہیں آؤں گی۔ لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہوگا کہ اس کتاب کو کیوں چنا، اس صاحب تحریر کو کیوں چنا؟ تھینک یو۔ میرے لیے یہ نہایت اعزاز کی بات ہے کہ میرے ساتھ آج ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا بیٹھی ہیں اور یہ سیشن ماڈریٹ کر رہی ہیں۔ میں ان کا اسٹوڈنٹ تھا، میں نے ان کے ساتھ کوئی کم از کم 4 کورسز لیے، اور کلاس سے باہر بھی ان سے اکثر گفتگو ہوتی تھی۔ ایک دربار لگا کرتا تھا جو کلاس کے بعد لگتا تھا، اور جس پہ وہ تمام سوال ہم اٹھاتے تھے جو کلاس میں جن کے جواب ہمیں نہیں مل سکتے تھے یا جن کو مزید ہم قریدنا چاہتے تھے، اور ہمیشہ ہمیں مطمئن کر کے گھر بھیجتی تھی ڈاکٹر عارفہ۔ اور میرے لیے یہ اور بھی اعزاز کی بات ہے کیونکہ جو میں نے پہلی کہانی لکھی وہ میں نے اردو میں لکھی تھی، اور ڈاکٹر عارفہ نے پڑھی تھی، اور ڈاکٹر عارفہ نے کہا ہاں یہ اچھی ہے، لیکن آخر میں آپ یہ بالی ووڈ سے زیادہ متاثر ہو گئے، تو اس کی اینڈنگ آپ رہنے دیجئے، باقی کہانی اچھی ہے۔ اور وہ کہانی واقعی بہت بہتر ہو گئی تھی وہ اس کو نکال کے۔ تو میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، ایک مرتبہ پھر میں یہی بات دہرا رہا ہوں کہ ڈاکٹر عارفہ نے اس کو ہوسٹ کیا اور یہ گفتگو کی۔ میں نے کیوں چنا یہ ایک ایکسیڈنٹ ہی سمجھ لیں، کیونکہ میں نے ترجمہ کرنا اس لیے شروع کیا تھا، میں کولمبیا یونیورسٹی میں تھا، میں ایک اسکالرشپ پہ تھا اور وہ پیسے کوئی زیادہ نہیں دیتے تھے، تو میرے پاس میں نے ایک ٹرانسلیشن کمپٹیشن ہو رہا تھا جس میں وہ $5000 کا انعام تھا، تو میں نے سوچا اس پہ کچھ بھیجا جائے، تو میں نے چند چیزوں کا ترجمہ کیا جو مختلف شعراء سے لی گئی تھیں، تو اس میں پروین شاکر کا اور فیض کا اور نون میم راشد کا بہت برا ترجمہ کر کے وہ میں نے انہیں بھیج دیا، تو وہ تو مجھے انعام تو ظاہری بات ہے نہیں ملا، لیکن مجھے ترجمہ کرنے میں بہت لطف آیا، اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ترجمہ کرنا بذات خود ایک کافی تخلیقی عمل ہے اپنے اندر، اور جن لوگوں کو زبان سے لگاؤ ہے اور زبان کی مختلف تراکیب کا شوق ہے اور ان کو ان کی اس میں دلچسپی ہے،
ان کے لیے ترجمہ کرنا بہت مزیدار کام ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے ابن صفی کا ترجمہ کیا جو رینڈم ہاؤس نے شائع کیا تھا, اور پھر اس کے بعد ایک ورڈز وداؤٹ بارڈرز ہے ایک ویب سائٹ, وہ ایک پاکستانی ادب پہ ایشو نکال رہے تھے, تو انہوں نے کہا آپ کچھ بھیجیے. تو میں نے خالد اختر کی چچا عبد الباقی کی جو کہانیاں ہیں ان میں سے ایک کہانی کا کچھ حصہ انہیں کر کے بھیجا. انہیں اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اسے خاص طور پہ اپنے اس پہ فیچر کیا, اور انہوں نے کہا کہ ایسی کہانی تو ہم نے کبھی نہیں پڑھی, یہ بہت ہی مزیدار کہانی ہے. تو پھر میں نے سوچا اس کو پھر آگے بڑھایا جائے. تو یہ والی کتاب جو ہے جو مجھے پسند تھی, اور مجھے مشرف علی فاروقی نے کہا تھا اس کا ترجمہ کرو, کیونکہ مشرف علی فاروقی خالد اختر صاحب سے وعدہ کر بیٹھے تھے کہ یہ ترجمہ وہ کریں گے. انہوں نے کہا دیکھو مجھے اگلے چند سالوں میں تو شاید موقع نہیں ملا, وہ طلسم و شربا کا ترجمہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو شاید موقع نہ ملے, اگر تم کر دو تو یہ تمہارا احسان ہوگا. تو میں نے کہا ضرور, کیونکہ مجھے کتاب پسند تھی. تو پھر میں نے اس کا ترجمہ کر دیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ چاکی واڑہ سے متعلق اور بھی کہانیاں ہیں جس میں یہی کردار ہیں اور یہی سیٹنگ ہے, تو ان کا بھی ترجمہ کر دو. میں نے کہا اچھا یہ بھی کر دیتے. تو وہ کر کے ایک اب وہ پوری کتاب بن گئی ہے جو کہ چاکی واڑہ سے جو علاقہ ہے کراچی کا, جس میں اب حالات خراب ہی رہتے ہیں. لیکن اس کتاب میں ایک اور ہی دنیا ہے, ایک بوہیمین سی دنیا ہے جس میں عجیب و غریب کردار چلتے پھرتے آپ کو نظر آئیں گے. شکریہ. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کتاب کو, پہلی بات تو یہ کہ بلال کی سعادت مندی ثابت ہوتی ہے کہ جو کہتا گیا وہ یہ مانتا گیا. اتنا سعید صاحب تحریر لکھنا ذرا مشکل سے ملتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو چاکی واڑہ میں وصال ہے اس کے کردار جن کے نام کچھ انسانی ہیں مگر اوصاف بالکل غیر مرئی قسم کے ہیں. آنکھیں کھڑی ہوئی ہیں, پچھلی ٹانگوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. خیر اس وقت آنکھیں تو ہمارے عام طور پہ سب کی چڑھی رہتی ہیں, لیکن ابھی ہم نے پچھلی ٹانگوں پہ کھڑا ہونا نہیں سیکھا. یہ مجھے بتائیے کہ وہاں آپ کو کیا مشکل پڑی, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ خالد اختر نے اپنے اس طنز میں جو کمال کیا ہے وہ اس معاشرے کی وہ تصویریں دکھائی ہیں جو اصلی ہیں, باہر سے کچھ اور نظر آتی ہیں لیکن ان کا اندر فغفور ہے, بالکل فغفور ہے. اور یہ فغفور آپ سمجھائیے گا کہ کیا ہے, میں نہیں سمجھا. آپ ہی سمجھائیے. یہ گستاخی میں نہیں کر سکتا. نہیں بتائیے بلال. فغفور مجھے جو سمجھ آ رہا ہے, غلطی معاف, وہ ایک جن کا نام ہے اس کے اندر, کتاب کے اندر, اور اس جن کے مختلف کام ہیں. ایک کام وہ یہ کرتا ہے کہ ایک کیریکٹر ہیں اس میں شاہ سوار خان, جن کی ایک چونچ دار داڑھی ہے, اور وہ ایمپریس مارکیٹ کے علاقے میں مختلف کھیل دکھاتے ہیں. تو ان کے پاس ایک پالتو ریچھ ہے, ایک بندر ہے, اور آپ کو لگتا نہیں کہ ابھی بھی ہمارے سامنے بندر اور ریچھ کا تماشا ہوتا رہتا ہے؟ تو اس میں مجھے جو میری دلچسپی اس میں یہ تھی کہ ایک تو چونکہ میں کراچی کے بارے میں لکھتا ہوں, کراچی شہر کے بارے میں لکھتا ہوں, تو جب میں نے لکھنا شروع کیا, جب میں کہانیاں اپنی لکھ رہا تھا, جب میں اپنی کتاب لکھ رہا تھا, تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اتنا بڑا شہر اور اتنی بڑی اس کی آبادی اور اتنے لوگ, اور لیکن ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اگر آپ اس میں دیکھیں لٹریری پروڈکشن کتنی ہے, کتنی آپ کو کہانیاں مل جائیں گی, کتنے آپ کو فلمیں مل جائیں گی جو کراچی کو دکھاتی ہیں, جو کراچی کو اپنا سبجیکٹ بناتی ہیں. تو ایکچولی دیر از سو لٹل that has been written on Karachi, and the city is under-represented. So as a city, it has been an unimagined city. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر ہی کہتا ہوں کہ اگر میں مثال کے طور پہ میں تمہیں کہوں کہ تم نیو یارک پہ لکھو, لیکن اس سے پہلے نیو یارک پہ
کبھی کوئی فلم نہیں بنی اور کبھی کوئی کہانی نہیں لکھی گئی. ویئر ول یو اسٹارٹ؟ ہاؤ ڈو یو بگن رائٹنگ اباؤٹ اے سٹی ایز بگ ایز کمپلیکیٹڈ ایز نیو یارک؟ اٹس دا سیم سچویشن ود کراچی. تو ایز سم ون جو لکھ رہا ہے, جو سوچ رہا ہے, جو چاہ رہا ہے کہ اس اتنی کمپلیکیٹڈ سٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے ریپرزینٹ کیا جائے, اس کے بارے میں لکھا جائے, اس کی کہانیاں لکھی جائیں, سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں لکھا, تو یو بیسکلی اسپیکنگ ان دا ڈارک. تو میرے لیے یہ اہم کتاب ہے کیونکہ اس میں جو 1950s کا کراچی دکھایا گیا ہے, جو اس کی ایک بوہیمین فیل ہے, آئی تھنک وہ اس سے پہلے میں نے کسی اور اس میں نہیں دیکھی. اور میرے لیے جو کراچی یہ دکھاتے ہیں وہ بہت قدر رکھتا ہے. جب میں نے چاکی واڑہ میں وصال پہلے پڑھا, پھر ایک دفعہ درمیان میں پڑھا, اور اب ایک دفعہ ان کی خاطر پڑھا, انگریزی میں بھی پڑھا اور اردو میں بھی پڑھا. میں بہت بنیادی طالب علم ہوں زندگی کی, اور میری سمجھ میں یہ آیا کہ کراچی شہر کے مزاج میں ایک آزادی تھی جو میرے محبوب جنرل ضیاء الحق نے آہستہ آہستہ اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بجائے لوگوں کو ذہنی اور روحانی طور پر آزاد کرنے کے, ذہنی اور روحانی طور پر پابند کیا. جو یہاں کردار ہیں وہ اپنی اپنی جگہ بہت پرلطف ہیں, مگر بذات خود معاشرے کے طنز کی ایک علامت بن کے کھڑے ہوتے ہیں. سب سے بڑا طنز یہ ہے کہ اس معاشرے میں آپ اصلی زندگی نہیں جی سکتے جب تک کہ کوئی آسیب آپ پر مسلط نہ ہو جائے. جب آپ آسیب مسلط کر کے زندہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک آزادی میسر آ جاتی ہے کہ یہ تو ہم ہیں ہی نہیں. یہ فوکو کو سمرائز کر دیا ہے انہوں نے, پورا فوکو ہسٹری آف میڈنس. یہ تو ہم ہیں ہی نہیں, ہم سے کوئی جن کروا رہا ہے, اور ہم تو صرف انتظار میں بیٹھے ہیں کہ فغفور آئے گا. جس فغفور کے ہم انتظار میں ہیں 70 برس گزر گئے, ابھی تک نہیں آیا, جو مجھے اور آپ کو اپنی ذات کے آسیب سے آزاد کر دے, تاکہ میں اور آپ وہ دیکھ سکیں جو زندگی کے آئینے میں نظر آتا ہے. خالد اختر کے لیے میں بلال سے پوچھوں گی کہ کیا کچھ انہیں ایسا ہی لگا, اور وہ اپنے آئینے تراشتے ہیں, وہ آئینے ڈھونڈتے نہیں ہیں. خالد اختر اپنا آئینہ تلاش کرتا ہے کہ اس تلاش میں کون نظر آئے گا. چھوٹے سے گھر ہیں, گندی سی گلیاں ہیں, اور شاید جب آپ بعض دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ کو ان لفظوں سے بدبو بھی آنے لگتی ہے, لفظوں سے, مگر اس سب کے باوجود آپ کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہر شخص میں کوئی نہ کوئی جوہر موجود ہے, اور جب وہ اس جوہر کو باہر لے کے آتا ہے تو چونکہ دوسرے کا آسیب اسے وہ جوہر دیکھنے نہیں دیتا, تو اسے بھی وہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے, اصلی شکل نظر نہیں آتی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی سنواؤں گی, ان کا امتحان لیتے. جی, آئی تھنک جو آپ نے باتیں کی, آئی تھنک دیر از اے ویری ایلوکوینٹ اینڈ ایلیگنٹ سمیشن آف ایوری تھنگ دیٹ ہیپنس. آئی تھنک دو باتیں. ایک بات تو آپ نے کہا کہ بالکل آئی کمپلیٹلی اگری کہ جو آزادی کی ایک فضا ہے اس کراچی میں وہ اب آپ کو نہیں محسوس ہوتی, اور وہ آزادی تخلیق کی آزادی, وہ آزادی تخیل کی آزادی. اور اس میں جو ایک اس میں اس کتاب کی اس میں لکھا ہے, اس کے کور پہ لکھا ہے دا گریٹسٹ ناول ان اردو لینگویج, فیض احمد فیض. فیض احمد فیض سے یہ منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا بھائی اردو کا سب سے بڑا ناول, سب سے عظیم ناول کیا ہے, تو انہوں نے شاید وہ اعلیٰ ظرف شخص تھے تو انہوں نے شاید کہہ دیا, اور وہ پھر تاریخ کا حصہ بن گیا, کسی نے کہیں ریکارڈ کر دیا. یہاں ایک بات کا اضافہ کروں کہ جب یہ خط میرے نام آیا کہ چاکی واڑہ میں وصال میرے وصل کا مقدر ہے تو میں نے اپنی کتابیں تلاش کرنی شروع کی, کہیں اتنی نیچے تھی میری گناہوں کے بوجھ میں کہ مجھے نہ ملی. تو میں اور سلیمہ ایک جگہ اکٹھے تھے ایک میٹنگ میں, تو میں نے وہاں ایک چٹ پہ لکھ کے بھیجا کہ برائے مہربانی مجھے کتاب منگوا دیجئے.
سلیمہ کہنے لگی میرے پاس ابا کی کتاب موجود ہے. ہاں تو دیکھیے انہیں وہ کتاب صرف علی ظرفی کی وجہ سے نہیں تھی, اچھا وہ ایسی کتابوں میں تھی جو فیض صاحب کی کتابوں میں آج تک واہ شامل ہے. واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے, جو شخص خواب دیکھتا ہے وہ اسے تعبیر کی تلاش نہیں ہوتی, بیوٹیفل. وہ دوسروں کو بھی خواب دیکھنا سکھانا چاہتا ہے. اصل خواب دیکھنا یہ ہے. واہ واہ. فیض صاحب ہمارے یہاں الحمدللہ اب باقاعدہ استخارے کے ٹیلی ویژن کے چینل موجود ہیں جو خواب دیکھنے سے پہلے آپ کو تعبیر بتا دیتے ہیں, اگر آپ اتنی دفعہ یہ عمل پڑھ لیں تو. ان لوگوں کی زندگی میں ایک عمل تھا, اور وہ عمل تھا دوسرے انسان کے احساس تک پہنچنے کا. واہ. وہ چاہے کسی ہیلے راستے سے پہنچ جائیں, فیض کے شعر سے پہنچ جائیں, خالد اختر کے طنز سے پہنچ جائیں, اور جب کسی معاشرے کی کھال حد سے زیادہ موٹی ہو جائے تو خالد اختر کے طنز کا نشتر چاہیے تاکہ کہیں تو چبھن اس کی موجود ہو. کشور بہت انتظار میں ہے کہ آپ انگریزی میں وہ ترجمہ سنا دیں جو آپ کے خیال میں اس کتاب کا حاصل ہے. اف, اتنا بوجھ نہ ڈالیں مجھ پہ. میں بس ایک میں یہ کہنے لگا, آپ کا بوجھ تو آپ کے سامنے بیٹھا ہے, ہم کوئی بوجھ نہیں ڈال رہے. میں یہی کہنے لگا تھا کہ یہ جو گریٹسٹ ناول ہے عظیم, میرا جہاں تک خیال ہے, میں نے اتنا وقت گزارا ہے خالد اختر کی تحریروں کے ساتھ, اور مجھے جس بات کا احساس ہوتا ہے مطلب رائٹر کے طور پہ بھی, وہ یہی ہے کہ ان کا ایمبیشن عظمت نہیں ہے. خالد اختر کا کہیں بھی ایمبیشن یہ نہیں ہے کہ وہ گریٹنس تک پہنچ جائیں یا گریٹ ہو جائیں. ان کا ایمبیشن یہ ہے کہ تھوڑا سا مزہ آئے زندگی میں, اور اس طریقے سے زندگی کو دیکھا جائے جس طریقے سے ہم عام طور پہ نہیں دیکھتے. ٹو اوپن اے نیو ونڈو آن ایوری ڈے ریالٹی. بہت صحیح بات کہی ہے بلال نے کہ خالد اختر کہانی ختم کر کے وما علینا الا البلاغ نہیں کہتے, کچھ آپ کے لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں. واقعی. تو یہ ایک قصہ ہے جو تو چاکی واڑہ میں وصال کہانی ہے دو اشخاص کی. بنیادی طور پہ ایک شیخ قربان علی کٹار ہیں جو ناول نگار ہیں, جو اس قسم کے ناول لکھتے ہیں جن کا نام ہے کالی چمگادڑ یا بدماش حسینہ یا اور بھی ہیں. اور جو ان کے جو نیریٹر ہیں جن کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے, ان کا نام ہے اقبال حسین چنگیزی, جو بیکری اونر ہیں, جن کو ناولسٹ سے بہت محبت ہے. تو اب وہ پہلی میٹنگ جس میں قربان علی کٹار اور اقبال حسین چنگیزی کی ملاقات ہوتی ہے. آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ریڈ دیٹ لٹل بٹ. ون ایوننگ I was returning home after meeting Dr. Gharib Mohammed via Middleway Street. When smack in the middle of the road, I spotted my old friend, Professor Shahsawar Khan, doctor of physical and spiritual maladies, coming toward me. Professor Shahsawar Khan, with his black turban, straight pointed mustache, and Cardinal Richelieu-like beard, always looked like a real sorcerer. I, who count myself among his supplicants, wanted to run toward him and embrace him, but his companions forced me to change my plans. Professor wasn't alone. Accompanying him were a goat with 2 horns and a she-monkey wearing a red skirt and a prepubescent bear cub. There was a 4th person present there as well, a tall, thin and pale 30-year-old man with a face mutilated by pox, who also seemed afflicted with some liver disease. He was so unimpressive and useless looking that I vaguely thought him, like the goat, monkey and the bear, to be among Professor's pet animals, with some kind of an insignificant role in his theatrical performances. But this was a misperception on my part, a pleasant illusion, you can say. How can a man with such a sorrow-stricken face and weary heart play theatrical roles? Dear reader, you must have guessed correctly. This man was Qurban Ali Khattar. Professor had seen me, so I strengthened my resolve. It doesn't matter whether willingly or unwillingly, and after shaking his hand, I embraced him. The monkey started screeching, though the goat and the bear cub exhibited patience.
I asked him, where had he disappeared for all this time? He raised his finger to the sky and said, His Lordship does not permit me to reveal this right now. Highness, did you go to Lahore? I insisted. I can reveal this much. I wasn't in the world of mortals, he said, to suggest he had been touring the world of jinns. Did these people also go along with you? I asked, pointing to the 3 pets. Shahsawar Khan gave me a burning look. How did you know I had gone across to the other side of heavens to consult Hazrat Suleiman, the emperor of jinns, over some spiritual matters? You're not a guardian saint, are you? I concurred with his assessment that I was indeed a guardian saint. Professor now looked at me with considerable affection because there was no point hiding anything from another guardian saint. Now he was a little more open about things. Hazrat Suleiman summoned me for some urgent matters. His jinn al-Maghrur conducted me to Hazrat Suleiman's palace, and afterward the same jinn brought me back to this mortal world. He paused. Hazrat Suleiman wanted to discuss some matter regarding some jinns who have rebelled against him, he said secretively. Highness, you have not introduced me to your companions, I pointed out. This is Mullah Abdul Huda, Shahsawar Khan said, thumping his goat's flank. Upon hearing its name, Mullah Abdul Huda bleated meh, meh, to express its approval. This is Miss Macy, said Professor, and made the monkey leap toward me by tugging its leash. She still follows the religion of Nazarenes, by which I mean that she is Christian. I haven't named the bear yet. And him, who's he? I asked, pointing to Qurban Ali Kattar. I haven't asked this man for his name, Shahsawar Khan said. I just found him near the Lee Market Tower, staring at the hands of the clock with immense sadness. I suspect he's afflicted with some spiritual disease. I'm certain some malicious jinn has entered him. I felt sympathetic toward him, so I brought him here to diagnose his condition. My name is Qurban Ali Kattar, the man said upon feeling encouraged. Who? I almost cried out. Who? Qurban Ali Kattar? Not the famous author, are you? The Thomas Hardy of Urdu literature? Yes, I am Qurban Ali Kattar of Gujranwala, he said, responding happily to my enthusiasm. Have you read my books? You mean you are Qurban Ali Kattar, author of Badmash Hasina, the most terrifying and delightful novel in Urdu literature? What a blessed day this is for me to be conversing with such a celebrated writer, the veritable Thomas Hardy of Urdu literature. Thank you. बहुत शुक्रिया. जब बिलाल ने पढ़ना शुरू किया तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तीसरी आंख ने कहा था कि 10 मिनट रह गए, फिर हुआ कि 5 मिनट रह गए. अब मुझे नहीं मालूम कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में चाकीवाड़ा के विसाल के हिसाब से कितने मिनट बाकी हैं. वो कह रहे हैं जैसी बस. मुझे अफसोस है कि हमें एक बात अमीना सैयद यहाँ बैठी हैं, गुस्ताखी कर सकती हूँ बड़ी मोहब्बत के साथ, कि किताबों का जब ज़िक्र होता है तो 30 मिनट से ज़्यादा की मोहलत नहीं होती. काश के कुछ ज़्यादा होती. बिलाल, मैं आपकी बहुत ममनून हूँ. मैं आपके साथ बहुत सी बातें करती. ये जो इम्पीरियल बेकरी यहाँ हो गई, ये लाहौर की नगीना बेकरी थी और वहाँ बहुत से इस किस्म के नावल निगार बैठा करते थे. बिलाल का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने इस किताब को अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया ताकि इस मुल्क के मादरी ज़बान समझने वाले आसानी से समझ सकें. और मैं आप सब की बेहद ममनून हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए. ये मेरा एज़ाज़ है. बहुत शुक्रिया.